کروڑا شکر اس مالک کائنات کا جس کی خاص توفیق سے ہم اس کے پاک گھر میں بیٹھے ہیں، نماز جمعہ ادا کریں گے۔ میرا مالک ہم تمام کی یہ حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ لمحات ہماری بخشش کا وسیلہ بنائے۔ آج دوست احباب نے ہمارے ایک بڑا قریبی عزیز ہے اور طالب علم ہے، اس نے قرآن مجید فرقان حمید کو مکمل کیا ہے، تو اس سلسلہ سے تاج پوشی کا اہتمام کیا تھا، تو دوستوں کا یہ اصرار تھا کہ اسی حوالہ سے گفتگو کی جائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میرا مالک میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ حضرات محترم، اس دور حاضر میں جتنی اور بیماریاں بڑی ہیں، یہ بھی بہت بڑی بیماری لگ گئی کہ لوگ آہستہ آہستہ قرآن سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کا ادب، اس کا پیار، اس کی محبت وہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ پہلے لوگوں میں بڑا ادب اداب تھا، بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ میں اپنے مرشد کریم کے ملفوظات پڑھ رہا تھا، معین الدین چشتی اجمیری لرامہ کے۔ اب ایک واقعہ میں نے پڑھا سلطان محمود غزنوی کا۔ کتنا بڑا نام اس پاک و ہند میں، سلطان محمود غزنوی، بہت بڑے فاتح، بہت بڑے جرنیل۔ آپ کے متعلقہ کہ آپ ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے تو کہیں رکنا پڑا، جہاں آپ کا قیام تھا، جس کمرے میں آپ کو ٹھہرایا گیا، اس کمرے میں ایک نسخہ قرآن کا پڑا تھا، وہ کلمی نسخہ جو ہاتھ سے لکھا ہوتا ہے پڑا تھا۔ تو جب آپ کو علم ہوا کہ میں جس کمرے میں آرام کر رہا ہوں، اس کمرے میں ایک قرآن مجید فرقان حمید کا ایک نسخہ موجود ہے، آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یار حالت نیند میں کہیں میں بے ادبی نہ کر بیٹھا، حالت نیند میں بے ادبی نہ کر۔ بندہ کتنا بڑا سلطان محمود غزنوی، اتنا بڑا جرنیل مسلمانوں کا، اتنا بڑا سپہ سالار، اتنا طاقتور کہ اس کا نام سن کے کفر کام جاتا تھا، اتنا بڑا طاقتور۔ ذہن میں یہ خیال آیا کہ کہیں میں رات جب سو جاؤں گا تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، میرے پاؤں اس نسخے کی طرف نہ چلے جائیں، یہ خیال آیا۔ پھر خیال آیا کہ چلو ایسے کرتا ہوں کہ میں اسے اٹھا کے ساتھ والے کمرے میں رکھ دیتا ہوں، تو میں آرام سے نیند پوری کر کے صبح پھر سفر کے لیے روانہ ہوتا۔ تو سفر کو اپنی ذات کے لیے تو ہوتا نہیں تھا، سفر بھی ان کے دین کے لیے ہوتے تھے نا، کام بھی دین کا کرنا ہوتا تھا۔ پھر خیال آیا کہ ایسے کرتا ہوں یار میں اس قرآن کے نسخے کو اٹھا کے دوسرے کمرے میں رکھ دیتا ہوں۔ پھر خیال آیا کہ شاید یہ کمرہ اتنا صاف ہے، یہی مختص ہو اس نسخے کے لیے۔ اور ذہن میں خیال آیا کہ سلطان محمود غزنوی تو اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ تیرے آرام کی خاطر اللہ کا کلام دوسرے کمرے میں رکھا جائے، تیری کیا جرت ہے اس کے آگے؟ آج پوری رات تو اس کی زیارت کر اور اس کی تلاوت کر، اس کی زیارت کر اور اس کی تلاوت کر، آج رات تو اسی طرح گزار۔ جیسے سلطان محمود غزنوی نے یہی گزارا۔ اور یہ سارا واقعہ معین الدین چشتی پاک کی ملفوظات میں کیوں نقل تھا کہ سلطان محمود غزنوی کسی کے خواب میں کسی کے خواب میں آیا، تو جب خواب میں دیکھا، انہوں نے کہا سلطان محمود غزنوی کسی بزرگ کے خواب میں کہ آج تیرا بڑا خوبصورت تو نے جنتی لباس پہنا ہوا ہے، کیا معاملہ پیش آیا؟ کہا معاملے تو بہت زیادہ تھے، لیکن اللہ نے میرے اوپر مہربانی کر دی ادب قرآن کی وجہ سے۔ وہ ایک رات جو میں نے قرآن کی محبت اور ادب میں گزاری، وہ سارے اعمال پہ بھاری ہو گئی، وہ میرے اللہ کو قبول ہوگی۔ تو یہی قبولیت کے وقت تھے، وہ ادب آداب والے لوگ تھے۔ آج ادب ختم ہو گیا، آج یہ چیزیں ختم ہو گئی، ہمارے اندر احترام ختم ہو گیا، اور دلوں کو زنگ لگ گیا۔ اور زنگ حضور کا فرمان ذیشان بھی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ لوہے کو زنگ پانی سے لگ جاتا ہے اور پھر اتر جاتا ہے، لیکن جو دلوں کا زنگ ہے وہ اللہ کا قرآن اتارتا ہے۔ اور کثرت سے موت کو یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا یا سننا، یہ دلوں کا زنگ اتار دیتا۔ جب حضور مدینہ شریف تشریف لائے نا، تو مدینہ شریف کے قریب ایک بستی تھی، وہاں تشریف لے کے تبلیغ کے لیے، وہاں جا کے پیغام دیا اللہ کا، تو سارا جتنی بستی تھی سارا محلہ قریب آ گیا، وہ سارا محلہ ایمان لے کے آ گیا۔
اب حضور نے فرمایا کہ سارے صاحب ایمان ہو گئے، پہلے تو یہ مبارکباد سب کو۔ اب کوئی ایک ایسا بندہ تیار ہونا چاہیے جو آپ کو نماز پڑھائے۔ کلمہ تو آپ نے پڑھ لیا، اب آپ نے نماز بھی پڑھنی، 5 وقت کی اذان بھی ہو، نماز بھی ہو، ایک جگہ مختص کرو جہاں تم نماز پڑھو، اللہ کا گھر بناؤ، یہ ضروری چیزیں۔ تو وہ اہتمام جب شروع کیا، انہوں نے کہا جی ہمارے اندر تو ایسا کوئی شخص نہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کوئی آپ بندہ بھیج دیں۔ حضور نے فرمایا کوئی ہے ایسا جو قرآن کو جانتا ہو؟ پیر جی ایک بچہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی مجھے قرآن آتا ہے۔ وہ نئی بستی مسلمان ہوئی تھی، بڑا تجسس ہوا کہ یہ بچے نے کہاں قرآن سیکھا۔ کہا بیٹا آگے آؤ، کہاں سے قرآن سیکھا؟ کہا جی میرا ابا ایک ریوڑ چراتا ہے، تو میں اپنے ابا کے ساتھ ہی رہتا ہوں، اونٹ ہیں بکریاں ہیں وہ چراتے رہتے ہیں، تو ہماری چرائی ساری جو رستہ جاتا ہے نا مدینہ شریف سے مکہ شریف، اسی پہ ہم چراتے ہیں۔ تو میرے ابا جی بڑا آپ کا ذکر کرتے تھے، میں نے آپ کی زیارت تو نہیں کی تھی، آج پہلی دفعہ کی ہے، لیکن بن دیکھے میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو مجھے علم ہوا کہ ایک ایسی ہستی مکہ میں آئی ہے جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، تو میرے دل میں بڑی محبت تھی اور بڑی حسرت تھی۔ تو کوئی شخص کوئی قافلہ اس رستے سے آتا نا مکہ سے، میں انہیں روک لیتا، کوئی بزرگ ہوتا میں کہتا چاچا جی کو مجھے بات تو سناؤ، مکہ میں سنا ایک اللہ کا نبی آیا۔ تو کوئی اس قافلے میں ایک شخص تو ہوتا تھا جو آپ کو مل کے آیا ہو واپس۔ تو جب میری اس سے ملاقات ہوتی تو پھر میں اس کے پاس بیٹھ جاتا، میں کہتا کوئی بات سناؤ، تو جو قرآن آپ کے دل پہ اللہ نے اتارا ہے وہ اس قرآن کی تلاوت مجھے سنا دیتا، میں ایک بار سن کے اسے حفظ کر لیتا۔ اب قرآن کا کچھ حصہ مجھے یاد ہے، حضور نے فرمایا پھر تو اس ساری قوم کی امامت کرے گا۔ آج کے بعد تو امام ہے ان کا، وہ چھوٹی عمر تھی ان کی، بعد میں پھر فقہاء نے لکھا کیونکہ دوسرا پڑھا کو موجود نہیں تھا اس لیے اسے امامت کے لیے کھڑا کیا گیا، لیکن اسے اعزاز دیا گیا اور قرآن سے محبت۔ اور یہ بھی ایک منفرد اعزاز ہے حافظ قرآن کے لیے، جیسے نبیوں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی نا، اسی طرح جب کوئی حافظ قرآن فوت ہوتا ہے نا تو پھر اللہ رب العالمین جہاں قبر اس کی بنتی اس مٹی کو حکم دیتا ہے کہ مٹی تو جانتی ہے آج کون دفن ہونے والا تیرے اندر؟ میرا وہ بندہ آ رہا ہے جس کے سینے میں میرا نور ہے اور جس کے سینے کو قرآن نے روشن کیا ہے۔ مٹی کہے گی یا اللہ میں جانتی ہوں، ہاں یہ نہیں کہے گی میں نہیں جانتی، یا اللہ میں جانتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس شخص کے دل میں تیرا قرآن ہے، میں تو اس کے جسم کی حفاظت کروں۔ مٹی بھی اس کے جسم کی حفاظت کرتی، اور جس نے قرآن سے محبت کی۔ یہ تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس وقت اس دور کو تو میرے اللہ کے رسول 1400 سال پہلے فرما گئے کہ ایک وقت آئے گا قرآن کو سجایا جائے گا۔ آج دیکھتے ہیں ہم مختلف پرنٹنگ اس کی قرآن کی سنہری کلر میں لکھا ہوا اور بڑی اعلیٰ جلد ہوتی ہے اور غلاف میں رکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ لیکن آج بھی حالانکہ ہم کسی سے پوچھ لیں وہ کہے گا جی قرآن حکیم، اچھا یہ مانتے ہیں یہ حکمت والی کتاب، اور جب اللہ نے کہہ دیا یہ مومنوں کے لیے شفا ہے پھر ہم اپنی شفا تلاش نہیں کرتے۔ آج ہیں صوفی لوگ درویش، ایک ڈاکٹر جوید صاحب لاہور کے، وہ سارا علاج ہی مریضوں کا قرآن سے کرتے ہیں، سورۃ الرحمن کی تلاوت سے کرتے ہیں، لا علاج مریض بھی اللہ انہیں شفا یابی عطا فرما دیتا ہے اپنی نسلوں کو۔ اس لیے یہ بڑی خوشی ہوئی ہمیں کہ بلا پیر صاحب تو ویسے بھی حافظ قرآن، ان کے بھتیجے حافظ قرآن، بڑی بات ہے، لیکن قرآن سے محبت اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اس پہ خرچہ نہیں نہ ہوا، قرآن کوئی قربانی نہیں دی، ہاں جنہوں نے قربانی دی، امام احمد بن حنبل کو ہر روز 70 کوڑے لگتے تھے۔ وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا یہ قرآن اللہ کا کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب، اس کے مخالفت میں آئے تو آپ کھڑے ہو گئے، کہا یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اسی وقت اتنی سزائیں، اگر وہ کوڑے کسی ہاتھی کو مارے جاتے نا وہ ہاتھی بھی شدت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے اس قرآن کی خاطر، اور اللہ نے پھر ڈیوٹی لگائی اپنے بندوں، اور قیامت تک اس نے محفوظ رہنا ہے۔ لیکن 1400 سال گزر گئے، کوئی ایک لفظ بھی اس کے مقابلے میں نہیں لا سکا۔ اس سے بڑی سچائی اور کیا چاہیے یار؟ کتنے دعوے دار ہیں، کتنے فرقے، کتنے مسالک، کتنے مذاہب آگے، کتنے لوگ آگے، یہ واحد کتاب ہے اور یہی اس کا اعزاز ہے
باقی جو کتابیں تھی نا آسمانی، وہ صرف اللہ کے نبیوں کو یاد ہوتی تھی، کوئی عام بندہ اسے یاد ہی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے کہ قیامت تک ہر صاحب ایمان جو محبت کے ساتھ پڑھے گا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اعزاز ہے اتنا، اور یہ ایمان تو اتنا مضبوط ہونا چاہیے مسلمان۔ اور یہ ایک بہانہ تھا یار رمضان شریف کہ چلو پورا سال ہم بیزی ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، ایک ایسا مہینہ آتا ہے قرآن سننے کے لیے، وہ بھی اب حالات چینج ہو گئے جی، او جی تراویحاں ثابت ہی نہیں جی اللہ کے رسول کے دور سے، بہانے دیکھیں او بھائی 1 گھنٹہ گپے مارنی ہے، باتیں ہوٹل پہ بھی تو بیٹھ کے وقت ضائع کریں، لوگ تو تاش کھیلتے رہتے ہیں، اذان ہوتی آتے نہیں، وہ بھی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی اہتمام کے ساتھ قرآن آپ کو فرصت اللہ عطا فرما دے، ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس، یہ ایک قاری صاحب تلاوت کریں، آپ پیچھے کھڑے ہو جائے تراویح میں، آپ سنتے رہیں، اللہ دلوں کا زنگ اتار دے، وہ خشوع و خضوع آ جائے گا، وہ سرور آ جائے گا، تو انشاءاللہ آپ کو نفع ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو تراویحوں سے ہم جان چھڑانا شروع ہو گئے کہ وہ بس جی یہ کیونکہ حضرت عمر فاروق نے ترتیب دی تھی، ہم نے نہیں پڑھنی۔ کوئی پاگلو فائدہ ہی ہے نا قرآن سے جڑنے کا۔ ایک سال میں ایک ایسا مہینہ رمضان المبارک آ جاتا ہے جو پورا سال نہ پڑھ سکے نہ سن سکے، اسے بھی اللہ سعادت عطا فرماتا ہے۔ اتنی بڑی یہ کوشش کریں، اس سے محبت کریں، اور یہ بڑی لجپال کتاب، یہ نفع دینے والی کتاب، اور باقی سارے علم جتنے ہیں مرنے کے بعد نفع نہیں دے سکتے، چند علوم ایسے جو خیر کے ہیں وہ فائدہ دیتے ہیں، لیکن یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کا بیٹا پڑھے اس کے باپ کو بھی اللہ عزت عطا فرماتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے یار، پڑھنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، سننے والے کو بھی نفع اللہ دیتا ہے، جس کے لیے پڑھا جائے اللہ اسے بھی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ کتنے لوگوں کو اللہ اجر اس کا عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں، اپنا معمول بنا لیں، اس سے محبت شروع کریں، اس سے پیار شروع کریں، یہ پیار دے کے آپ کو اللہ تک پہنچا دے گا، یہ محبت ہی آپ کو اللہ تک پہنچا دے گا۔ کوئی کہے نا جناب کیونکہ اب کسی اور نئے نبی نے تو نہیں آنا نا، یہ سلسلہ خیر چلتا رہنا، اللہ کے برگزیدہ لوگ آتے رہنے ہیں، تو بندے کا اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے یہ بہت بڑا رشتہ ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص دعائیں مانگ رہا اللہ سے کہ یا اللہ مجھے یہ بھی عطا فرما، یا اللہ مجھے یہ بھی عطا فرما، اور ایک شخص مانگ کچھ نہیں رہا، صرف بیٹھا تلاوت قرآن کر رہا ہے، اللہ اسے وہ ہر چیز عطا کر دے گا جو مانگنے والے کو بھی نہیں ملے گی، ہر چیز، کچھ بھی نہیں وہ مانگ رہا، صرف قرآن پڑھ، وہ تلاوت کر رہا ہے اور اسے سمجھ رہا ہے، اس کے فہم کو سمجھ رہا ہے۔ کوئی ایک استاد رکھ لیں، سمجھ آئی چیز جائے گی انشاءاللہ۔ کوشش کریں، جب انسان کسی چیز کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ہم سیکھ جاتے ہیں نا، اکثر بندوں کو موبائل چلانا نہیں آتا، وہ سیکھ جاتے ہیں نا اپنی مجبوری کی وجہ سے، سارے کام سیکھ جاتے ہیں۔ ایک قرآن سیکھنا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ہلکی چیز، حالانکہ سب سے قیمتی، سب سے نفع دینے والی چیز قرآن ہے، اس کا گھاٹا ہی فائدہ ہی فائدہ، اجر ہی اجر ہے، برکت ہی برکت، آزما کے دیکھو، علاج ہی علاج، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ مومنوں کے لیے یہ شفا ہے۔ اب اس میں کوئی شک رہ گئی ہے؟ شک والی گنجائش؟ ایک ڈاکٹر کوئی میڈیسن لکھ دے تو اس کا سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن ہم بڑا غور سے سنتے ہیں کہ یہ ہمارا علاج کر رہا ہے جی، یہ دوائی کھانی ہے، یہ پرہیز کرنی ہے، اللہ میرا کہہ رہا ہے، نبیوں کے سردار کی زبان سے نکلا ہے، یہ قرآن شفا ہے، اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی۔ کوشش کریں، ہم نے خود اپنے لیے مسائل پیدا کی، ہمارے ہر مسئلے کا حل اللہ کی اس کتاب میں ہے۔ اور آپ دیکھ لیں مولا علی فرماتے ہیں تو میں تو اونٹ کی رسی بھی اس سے تلاش کر لیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا واقعہ دیکھیں کہ بہن تلاوت قرآن کر رہی تھی نا تو دل کا زنگ سارا اتر گیا، کہا میری بہن جہاں سے یہ کلام لے کے آئی ہے آپ مجھے بھی ساتھ وہاں لے چل۔ کتنی کرامت ہے اس قرآن کی، کتنا اعزاز ہے اس قرآن کا، کتنی نعمت ہے اس قرآن کی۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے تابعی، قرآن سے اتنا محبت تھی، ان کا بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں نے کہا ان کی ایک ٹانگ کاٹ دینی ہے۔ انہوں نے کہا جی انہیں کوئی نشہ آور چیز دی جائے جس سے انہیں تھوڑی سی بے ہوشی آ جائے تاکہ کاٹا جائے تو انہیں تکلیف نہ ہو، تو بعد میں خون کو روکنے کے لیے انہیں تیل میں بھی رکھا جائے گا اس زخم کو۔ انہوں نے فرمایا کوئی قرآن پڑھنے والا ہے؟ بس مجھے قرآن سناؤ تو پھر میری ٹانگ کاٹ دو۔ وہ اتنا انہیں ایک اللہ رب العالمین کا قرب مل جاتا تھا، وہ چاشنی، وہ محبت، وہ الفت وہ ہم میں نہیں ہے۔ وہ پیار کریں اور اس سے اتنا پیار کریں آپ کہیں کہ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس موجود ہے۔
آپ کہیں گے کیونکہ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دور ایسا ہے نا، کنفیوژن بہت زیادہ آ گئی، ہر بات میں کنفیوژن. جنازے پہ مسئلہ جی، ہاں جی جنازہ کیسے پڑھنا ہے جناب، بلند آباد میں کم ہو، تراویحوں پہ مسئلہ بن گیا، سنتوں پہ مسئلہ، شب برات رات گزاری، اس سے بندے پوچھ رہے ہیں او بھئی یہ رات جاگنے والی ہے کہ نہیں ہے. اب لوگ پوچھنا شروع، حالانکہ بھئی ایک بندہ پوری رات گپے لگا رہا ہے، ایک بندہ اللہ اللہ کر رہا ہے، تو نفع تو وہی لے جائے گا نا جو اللہ اللہ کرے گا. فتوے کی ضرورت ہی نہیں ہے یار، کوشش کریں بس جو پتا ہے جس چیز کا. یہ تو آپ کو پتا ہے نا قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور یہ اعلان اتنا سچا ہو گیا کہ 14 صدیاں گزر گئی، کوئی ایک لفظ بھی اس کے مقابلے میں نہیں لا سکا. یقین کامل ہے. تو صبح سے اس سے فائدہ لینا شروع کر لیں، بس چھوڑیں مولویوں پیروں کو، چھوڑیں جی اچھے نہیں مل رہے فرقے بن گئے، چھوڑیں. یہ باتیں ہیں. جس نے ہدایت لینی ہو آج بھی قرآن اسے بلا رہا ہے، قرآن ہدایت دیتا ہے اسے. جس نے کچھ نہ کرنا وہ بہانے لگاتا رہتا ہے. کوشش کریں اس سے